السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ آج ہم نظم اور نظم کی مختلف اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ عام مفہوم میں ہر کلام منظوم نظم ہے، لیکن اصطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ اسی مرکزی خیال پر شاعر تمام اشعار قلم بند کرتا ہے۔ پوری نظم ایک وزن میں ہوتی ہے۔ نظم کے لیے مصمت کا لفظ بھی آتا ہے جس کا معنی ہے موتیوں کی لڑی۔ موضوع کے لحاظ سے نظم کی درجل اقسام ہیں۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائی اور صفات کا ذکر ہو۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہو۔ منقبت ایسی نظم جس میں صحابہ کرام، بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی خدمات اور اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ ملی نغمہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں وطن اور قوم کی محبت، جذبوں اور ولولوں کا ذکر ہو۔ قصیدہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی بادشاہ وغیرہ کی تعریف کی جائے۔ قصیدہ کا بنیادی مقصد ارباب اقتدار کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے یا محض ان کی فرمائش پر لکھا جانا۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی عظیم شخصیت کی وفات یا کسی دردناک سانحے کا ذکر ہو۔ مناجات دعا ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں رقت انگیز لہجے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہو، جیسے اس کی ذات سامنے ہو اور شاعر انتہائی ملتجی ہو۔ یہ تھی نظم کی اقسام۔ اب ہم ایس او ایس کے مطابق اب ہم اردو ادب میں نعت کا مقام دیکھیں گے۔ ہم جب بھی لفظ نعت کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ شاعری ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات بیان کی گئی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی گئی ہو۔ نعت لکھنے کے لیے ادب کی کوئی مخصوص حیت مقرر نہیں، یہ کسی بھی صنف سخن کی حیت میں لکھی جا سکتی ہے۔ یہ صنف قصیدہ اور مثنوی میں بھی ہو سکتی ہے، غزل، قطع، رباعی یا کوئی اور صنف بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اردو کے معروف شعراء کو دیکھیں تو نعتیہ شاعری سودا، میر درد اور نذیر اکبر آبادی کے ہاں بھی اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی بھی نعتیہ شاعری خاص اہمیت رکھتی ہے۔ علامہ اقبال بھی عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مولانا ظفر علی خاں کے ذکر کے بغیر اردو ادب میں نعت خوانی کے سفر کی داستان ادھوری ہے۔ ان کے کلام میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہونے والی کیفیت روح کو اس طرح گرما دیتی ہے کہ عشق رسول نعت سننے والوں کا جزو و احساس بن جاتا ہے۔ غرض پرانے شعراء سے نئے شعراء تک ہر ایک نے نعت مقبول رسول لکھی اور مجموعے شائع ہوئے۔ اظہار